کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر اس لیڈر نے اس قوم کو جو ملک دیا، کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر جو اس لیڈر نے اس قوم کو جو ملک دیا، افسوس کہ اس قوم کی تربیت لا الہ الا اللہ پر نہیں ہو رہی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم المکین الرؤوف الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تاجدار مدینہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ کرم سے حضور فضیلت الشیخ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے فیضان کرم سے مجھے آج لب کشائی کا موقع ملا، جس کا عنوان ہے تحریک پاکستان میں علماء اہل سنت و مشائخ اہل سنت کا کردار۔ جناب صدر، پاکستان کا قیام اسلامیہ نے ہند و پاک کے کسی ایک طبقے کی کاوش کو نہیں جانے دیا، بلکہ پاکستان مسلمانوں کی کوششوں اور قربانیوں کا ثمر ہے۔ حصول آزادی کے لیے مدارس سے علماء نکلے، خانقاہوں سے مشائخ نکلے، کالجوں اور سکولوں سے طلباء نکلے، کھیتوں سے کسان، عدالتوں سے وکلاء نکلے، جنہوں نے یہ نعرہ لگایا کہ بن کے رہے گا پاکستان، لے کے رہیں گے پاکستان۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ۔ پاکستان زندہ باد۔ میرے عزیز ساتھیوں، تاریخ شاہد ہے کہ اسلامی معاشرے میں اس وقت صحیح مقبولیت نہیں ہوتی جو اس دور کا معزز طبقہ جو علماء اہل سنت پر مشتمل ہوتا ہے۔ اگر تحریک آزادی پر اس کی جد و جہد میں نظر دوڑائی جائے، جو علماء کا کردار نظر آتا ہے، وہ اس کی مثال نہیں ملتی۔ جب 1940 میں لاہور کے منٹو پارک، جو آج کل اقبال پارک کے نام سے مشہور ہے، پاکستان کے حق میں قرارداد پیش کرنے والے مولانا فضل حق تھے کہ جنہوں نے کہا کہ بن کے رہے گا پاکستان، لے کے رہیں گے پاکستان کی صدا لگانے والے کہیں سے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب تھے۔ کبھی یہ آواز صبح سرحد پیر عثمان کی شریف کی طرف سے آ رہی تھی، کبھی سے یہ آواز خواجہ قمر الدین سیالوی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی طرف سے آ رہی تھی کہ بن کے رہے گا پاکستان، لے کے رہیں گے پاکستان۔ جی ہاں، یہ علماء اہل سنت ہی تھے، یہ مشائخ اہل سنت ہی تھے کہ جنہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ جو مسلمانوں کی قیادت میں مسلمانوں کو ووٹ نہ دے، اسے مسلمانوں کے قبرستان میں نہ دفنایا جائے۔ یہ انہی بزرگوں کی کوششوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہم اس آزاد ملک پاکستان میں سانس لے رہے ہیں، الحمدللہ۔ پاکستان بلا شبہ 27 رمضان المبارک جمعۃ المبارک کی شب کو مارز وجود میں آیا۔ نہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے برصغیر پاک و ہند کے لیے ایک نایاب تحفہ تھا، بلکہ یہ عالم اسلام کے لیے ایک معجزہ بھی تھا۔ پاکستان بنانے کا مقصد کیا تھا؟ پاکستان بنانے کا مقصد صرف اور صرف شریعت محمدی کا نفاذ تھا۔ کہہ دے سبحان اللہ۔ مگر افسوس سے میں جملہ یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنے مقصد کو بھول چکے ہیں، ہم اپنے مقصد کو پہچان نہیں سکتے کہ ہمارا مقصد کون سا ہے۔
کون سا مقصد جو 1947 میں قائد اعظم محمد علی جناح نے سوچا تھا؟ جملہ فکریہ، کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر اس لیڈر نے اس قوم کو جو ملک دیا، کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر جو اس لیڈر نے اس قوم کو جو ملک دیا، افسوس کہ اس قوم کی تربیت لا الہ الا اللہ پر نہیں ہو رہی۔ اس سرزمین پاکستان میں ان کا مقصد یہ تھا کہ مسلمان اپنے خدا تعالیٰ کی عبادت کر سکیں، اپنے خدا تعالیٰ کی نماز پڑھ سکیں، اپنے خدا تعالیٰ کے حکم بجا لائیں۔ اس مقصد کو لیے قائد اعظم محمد علی جناح نے سوچا تھا۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد فرمانا کہ مجھے ہندوستان کی طرف سے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے، کیا اس بات کی ضمانت نہیں کہ پاکستان اور پاکستانی قوم کو اللہ اور اس کے رسول نے منتخب فرمایا ہے؟ اس پر اقبال قلندر لاہوری نے کیا خوب کہا، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی، میرا وطن وہی، میرا وطن۔ ہمیں یہ بات اپنی ذہن میں بٹھانی چاہیے کہ آزادی صرف اور صرف اللہ کی بندگی اور اطاعت مصطفیٰ سے ملتی ہے، اس کے علاوہ دنیا میں ہمیں کبھی آزادی نہیں ملے گی۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہماری